الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی آستانہ عالیہ آل امام جعفر صادق اجماع شریف ان جملہ سنی ماتریدی حنفی عقائد و نظریات پر کاربند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جملہ عقائد اہل سنت کا ترجمان ہے۔ تمام کتب سماویہ برحق ہیں، بعثت و حشر و برزخ، جنت و دوزخ برحق ہیں۔ تمام فرشتے اللہ کی نوری مخلوق اور معصوم ہیں۔ فرشتے کی توہین کرنا اور عیب لگانا کفر ہے۔ جن بھی اللہ کی ایک برحق مخلوق ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین برحق ہیں۔ کسی کی بھی ادنا توہین ارتداد ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلحاظ شان و مرتبہ جملہ انبیاء اور رسل سے افضل ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی جدید نبی نہ ہوگا، نہ پہلے ہوا۔ خاتم النبیین کا صحیح مفہوم آخری نبی ہے اور اس کے برخلاف عقیدہ کفر ہے۔ بعد از انبیاء افضل البشر بلا فصل خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور خلافت کی ترتیب ہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ جملہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت حصہ ایمان ہے۔ ان میں سے کسی کی ادنا سی توہین اشارتاً، کنایتاً و صراحتاً کرنے والا خارجت اہل سنت ہے۔ معصوم صرف انبیاء اور رسول اعظام ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات اور بنات اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف ادنا سا ہتک آمیز کلمہ ہلکے الفاظ کا سیدہ زہرا کی طرف منسوب کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ یہ جملہ عقائد سلف صالحین سے تواتر سے ثابت ہیں، جن کی ترجمانی مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری نے کی ہے۔ فکر رضا، فکر اعلی حضرت پر کاربند رہنا یہی سنیت ہے۔ اور ایک اہم بات، اہل سنت کے علماء کے مابین اختلافی مسائل اور گروہ بندی میں آستانہ عالیہ آل امام جعفر صادق اجماع شریف کسی بھی قسم کی دخل اندازی سے مبرہ ہیں۔ ہم کسی نہ تو سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، نہ ہم کسی عالم کی جماعت میں ہیں، اور نہ کسی پیر صاحب کی جماعت میں ہیں۔ ہمارا اپنا ایک تشخص ہے جو اعلیٰ حضرت کی فکر میں پروان چڑھا ہے، اور ہم اسی پر آج تک کاربند ہیں اور اسی پر ہی کاربند رہیں گے۔ تمام سنی بھائی جتنے بھی تشریف لائے ہیں وہ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا سے دین لینا یہ کسی بھی طرح سے اہل سنت کے لیے سود مند نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کے خلاف جتنا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اس پر کان نہ دھریں اور اس سے دور رہیں، اور مستند اور صحیح علماء کو سنا کریں۔ مستند اور صحیح علماء کے وعظ کو سنا کریں، ان کی محافل میں جایا کریں، اور بد مذہبوں کی محافل سے دور رہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کے منکرین جتنے بھی ہیں وہ بد مذہب ہیں، ان کی محافل میں شرکت سے اجتناب کریں۔ بعد لوگ سستی شہرت، اپنی فین فالوئنگ اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے معروف سنی علماء کو ہٹ کرتے ہیں، لفظی طور پر ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خود بھی علماء سے دین سیکھیں اور اسی سے ہی دین لیں۔ اور اگر آپ نے سوشل میڈیا یا یوٹیوب یا اور کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے دین سیکھنا یا لینا ہو تو دعوت اسلامی کے قائم کردہ ڈیجیٹل نیٹ ورک سے اس کو حاصل کریں۔
انشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے وثوق سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ دعوت اسلام کی تحقیق اچھی ہوتی ہے، مگر معصوم کوئی بھی نہیں ہے، اپنوں کی غلطیوں پر معافی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر آگے چلنا چاہیے۔ تو دعوت اسلامی کے جو ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ ان کی سائٹ کو سرچ کیا کریں اور وہاں سے دین اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا دین ملے گا۔ اور میرے سارے بھائی جو وقت لیتے ہیں وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا وقت صرف وہ لیا کریں جو اعلیٰ حضرت والے سنی ہیں۔ باقی دوست ہمیں اپنی محفل میں نہ بلایا کریں، ہمیں کوفت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ یہ آ کر ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ ہم سے وقت نہ لیا کریں۔ ہمارے جو اپنے دوست ہیں ہم ان کے پاس جا کر ہی تبلیغ کیا کریں گے۔ جن کو ہر قسم کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا شوق ہو وہ ہم سے وقت نہ لیا کریں۔ ہم اعلیٰ حضرت والے سنی ہیں اور اسی پر ہی چلیں۔